بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، الحمدللہ آج کی تلاوت میں سورہ طٰہٰ کا آغاز کیا گیا ہے، اور سورہ طٰہٰ مجموعی طور پر 8 رکوع اور 135 آیات پر مشتمل سورہ ہے اور قرآن کریم کی معروف صورتوں میں سے ہے۔ آج کی تلاوت میں ناظرین چونکہ ایک ربع کی تلاوت کی گئی ہے حسب سابق اور حسب طریقہ، تو اس میں سے 135 آیات میں سے 73 آیتیں آج تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ طٰہٰ کا یہ نام اس کے پہلے ہی لفظ سے مشتق ہے، یعنی کہ اس سورت کا آغاز ہی طٰہٰ کے مبارک الفاظ سے ہے۔ علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ طٰہٰ سے کیا مراد ہے۔ ایک مشہور قول جو عام طور پر حروف مقطعات کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ ان کا معنی و مفہوم اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور اس کی عطا سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، تو اس قول کے اعتبار سے پھر عام طور پر اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، بلکہ طٰہٰ کا مطلب طٰہٰ ہی تحریر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بعض علماء نے مختلف اقوال کی روشنی میں یا مختلف آثار صحابہ کی روشنی میں کچھ اور بھی اس کی توجیحات بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ ایک قول یہ ہے کہ ایک قبیلہ تھا عرب کے قبائل میں، قبیلہ عک، اس کی اپنی ایک لغت تھی، بعض الفاظ اس کے اپنے منفرد تھے، تو اس کی لغت میں طٰہٰ کا ایک خاص معنی ہے، اور وہ ہے یا حبیبی، اے میرے محبوب۔ تو اللہ رب العزت نے گویا کہ لفظ طٰہٰ کے آغاز، لفظ طٰہٰ سے جب اس سورت کا آغاز کیا تو گویا کہ اس قبیلہ عک کی لغت کے مطابق براہ راست اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان خوبصورت الفاظ سے مخاطب کیا ہے، اور گویا کہ طٰہٰ کہہ کر متوجہ کیا کہ اے میرے محبوب، کیونکہ یا حبیبی کے معنی میں ہے۔ اور بعض علماء نے ایک اور بڑی لطیف توجیہ فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ تا اور ہا یہ دو حروف ہیں، تا اور ہا، کہتے ہیں تا سے حضور کے طاہر ہونے کی طرف اشارہ ہے، طیب و طاہر نبی، اے میرے پاک نبی، اور ہا سے ہادی عالم، سبحان اللہ، ہادی عالم، اے میرے طیب و طاہر اور پوری دنیا کے رہبر و رہنما۔ یہ کتنا ناظرین اندازہ کریں کہ خوبصورت انداز ہے، اور جو علماء یہ توجیحات فرما رہے ہیں تو یقیناً وہ کتنی محبت میں ڈوب کر یہ باتیں فرما رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان خوبصورت کلمات کے ساتھ آغاز کیا اور پھر فرمایا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ اپنے آپ پر کوئی ایسی مشقت میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیں کہ جو نہیں کرنی چاہیے، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا۔ ناظرین اس آیت سے دراصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قلبی کیفیات کی طرف اشارہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معاشرے کی حالت کو دیکھ کر طاری ہوا کرتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محنت فرمایا کرتے تھے، شب و روز آپ قد و کاوش فرماتے تھے اور چاہتے تھے کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، حتیٰ کہ اتنی محنت کرتے تھے اور اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے گویا کہ حرص رکھتے تھے کہ لوگ ایمان لائیں کہ قرآن نے ایک مقام پر تو فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اے محبوب ایسا نظر آتا ہے کہ آپ گویا کہ اپنی جان چھڑک دیں گے، اپنی جان تک اس پر قربان کر دیں گے اس راستے میں کہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اور اسی کا نتیجہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرماتے کہ لوگوں کی ایک تعداد ایمان لا رہی ہے لیکن بہت سے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لا رہے، تو آپ کے قلب مبارک پر ایک حزن و ملال کی کیفیت ہوتی تھی، اور راتوں میں پھر عبادت کے لیے دیر دیر تک اللہ کے حضور مناجات کرتے، قدم مبارک میں ورم آ جایا کرتا۔ تو پھر اس پر اللہ نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کی شان بھی بیان کی اور خود اللہ نے اپنی صفات کو بھی بیان فرمایا، یعنی کہ بیان توحید بھی ہے، بیان صفات توحید بھی ہے۔ اگلی آیتوں میں فرمایا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ قرآن تو اس خدائے قدوس کا نازل کردہ کلام ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اور ممن خلق الارض والسماوات العلی، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، علی العرش استوى، اور استواء عرش اس نے فرمایا، عرش پر یعنی کہ اس نے استوا فرمایا اپنی شان کے لائق،
بعض اوقات ناظرین اس طرح کی جو آیتیں ہیں اس پر بعض اوقات لوگ بے احتیاطی کر جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ عرش پر اللہ نے کوئی جگہ بنا لی یا عرش پر اس نے اپنے لیے کوئی خاص جگہ مخصوص کر لی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جگہ سے پاک ہے، وہ کسی زمانے میں یا کسی جگہ میں مقید ہونے سے پاک ہے۔ تو اس طرح کی جو آیتیں آتی ہیں ناظرین کہ عرش پر اللہ نے استوا فرمایا، استوا سے مراد ہے کہ اس نے قصد فرمایا، بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد ارادہ فرمایا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ قید ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اپنی شان کے مطابق، اپنی ہماری فہم کے مطابق نہیں، ہماری سمجھ کے مطابق نہیں، اپنی شان کے مطابق اللہ رب العزت نے عرش پر استوا فرمایا۔ تو اس میں ایمان کی اور عقیدے کی حفاظت اور سلامتی، اور ہمارے جو محتاط علماء ہیں وہ اسی کے مطابق اس کا ترجمہ یا مفہوم بیان فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما، آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے، زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے، وما بینہما، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، وما تحت الثری، جو تحت الثری ہے اسی کی ملکیت ہے۔ یعنی کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ کی حمد و ثنا کا، اور اللہ سے بہتر کون حمد و ثنا کر سکتا ہے؟ وہی سب سے بہترین حمد و ثنا کرنے والا ہے، اور پھر جسے وہ پھر الفاظ القاء فرما دے، جسے وہ الفاظ سکھا دے۔ پھر فرمایا کہ یعلم السر و اخفا، وہی سر و اخفا کو جاننے والا ہے، پوشیدہ کو بھی اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ کو بھی، یعنی ایک پوشیدہ اور ایک اس سے بھی زیادہ پوشیدہ، فرمایا سب کو وہ جاننے، اس کے سامنے سب ظاہر و باہر ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہ الاسماء الحسنی، سارے اسماء حسنی اسی کے لیے ہیں۔ تو یہ اللہ نے قرآن مجید کا مقام بھی بیان کیا، مقام محبوب بھی بیان فرما دیا، اور اپنا مقام، مقام توحید بھی اور صفات توحید بھی اللہ نے بیان فرمائی۔ تو اس لیے ہمیں قرآن مجید کا اس نقطہ نظر سے بھی مطالعہ کرنا چاہیے کہ ہم صفات پر مطلع ہوں، کیونکہ جب ہمیں صفات اور اوصاف ناظرین پتہ چلتے ہیں تو معرفت ملتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، اور ہم قریب ہونے لگ جاتے ہیں۔ جب ہمیں کسی کے بارے میں تعارف ہی نہ ہو، ہمیں کسی کے اوصاف کا علم ہی نہ ہو کہ اس کے اوصاف کیا ہیں، افعال کیا ہیں، ہم قریب کیسے ہوں گے؟ ہم قریب ہونے کی دعائیں تو کرتے ہیں، اوصاف کی معلومات حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ تو اس اعتبار سے یہ میں نے بات عرض کی کہ ہم قرآن کا اس نقطہ نظر سے بھی ضرور مطالعہ کریں کہ ہمیں اللہ کے اوصاف، اس کی صفات کا کچھ نہ کچھ علم حاصل ہو، تاکہ ہمارے شوق میں اور ذوق میں، اس کی طرف بڑھنے میں کچھ نہ کچھ اضافہ اور برکت ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہی آیات میں، سورہ طٰہٰ کی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ جب وہ مدین سے مصر کی طرف چلے تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہلے تو مدین میں رہے، پھر ان کی بیٹی سے وہ نکاح ہوا جس کی پوری ایک تفصیل ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے مصر کی طرف تو درمیان میں پھر کس طریقے سے انہیں ندا دی گئی، آواز دی گئی، کیونکہ اس موقع پر انہیں کچھ آگ کی ضرورت تھی ٹھنڈ اور سردی کی بنا پر۔ تو اس کے لیے جب وہ ایک جانب انہیں کچھ آگ اور روشنی نظر آئی تو وہ آگ سمجھے، لیکن جب قریب پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی بلکہ اللہ کی تجلیات تھی وہ، اور اس میں سے پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک کلام فرمایا ہے، خطاب فرمایا ہے، انی انا ربک، اے موسیٰ بے شک میں آپ کا پروردگار ہوں، فخلع نعلیک، تو آپ اپنے نعلین اتار دیجئے، انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ بے شک آپ ایک وادی مقدس طویٰ میں ہیں۔ پھر آگے چل کر اور بھی فرمایا اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، کوئی میرے سوا عبادت کے لائق نہیں، بس میری ہی عبادت کیجئے، واقم الصلاۃ لذکری۔ اور یہ کیا کمال ارشاد ہے، ہم سب کے لیے ہے، بظاہر خطاب حضرت موسیٰ سے ہے لیکن ہم سب سے خطاب ہے کہ واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کیجئے میری یاد کے لیے۔ نماز کا مقصد بتا دیا کہ نماز اس لیے پڑھو کہ اللہ کی یاد آئے، اللہ کی یاد سے اگر غفلت تھی تو وہ غفلت دور ہو جائے۔ تو نماز کا یہ مقصد بھی ناظرین ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کچھ معجزات کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے۔ پھر فرعون کی طرف جانے کا حکم فرمایا، چونکہ ایک بڑا مقصد تھا کہ فرعون جیسے شخص کو ہدایت کی دعوت دینی تھی، تو اس کے لیے حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری، بڑی مشہور دعا ہے یہ، اے میرے رب میرے سینے کو کشادہ کر دے۔ اور جو طالب علم ہوتے ہیں انہیں بھی اس دعا کو پڑھنا چاہیے اگر وہ شرح صدر چاہتے ہیں، یعنی کہ اپنے سینے میں کشادگی، حافظے میں برکت چاہتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں خصوصاً، وہ اس دعا کو پڑھا کریں رات کو سونے سے پہلے بھی یا اور دیگر اوقات میں بھی، اول آخر درود شریف کے ساتھ، کہ رب اشرح لی صدری، میرے رب میرے سینے میں کشادگی فرما، ویسر لی امری، میرے معاملے کو آسان کر دے۔ جو لکنت اگر جن کی زبان میں ہو، بولنے میں پریشانی ہو، وہ یہ دعا کا اگلا حصہ مزید خاص طور پہ پڑھیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا
یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھیں. یہ اور ایسی بہت سی باتیں اللہ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کو آپ کا مطلوب دے دیا گیا. یعنی اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی. تو یقیناً ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد اور بھی کچھ احسانات ہیں حضرت موسیٰ کی، کس طرح اللہ نے حفاظت فرمائی اور کس طرح ان کی والدہ کے دل میں القاء کیا کہ وہ ایک صندوق میں، جب پیدا ہوئے حضرت موسیٰ تو ایک صندوق میں رکھ دیں اور دریا کے سپرد کر دیں. وہی پانی انہیں وہاں لے گیا کہ جو دشمن تھا، یعنی فرعون کے محل کی طرف وہ صندوق بہتا ہوا چلا گیا، اور دشمن کے محل میں پرورش پائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی مطلب ایک شاہکار قدرت ہے. اللہ نے زمین پر ایک پورا یہ معاملہ ظاہر فرمایا، اور وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي کا مجدہ عطا کیا کہ آپ پر میں نے اپنی محبت کی تجلی فرما دی. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ آپ میری نگاہ کرم کے سامنے آپ کی پرورش ہو. یہ ایک خاص ان کا مقام ہے. اور اس کے علاوہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ فرعون سے ایک پورا جو مذاکرات ہیں، تمام باتیں ہیں، جس کی تفصیل ناظرین آپ 9ویں پارے کی تفسیر میں سن چکے ہوں گے مختلف علماء سے، کہ جس میں جادوگروں کے جو معاملات ہوئے، حضرت موسیٰ کے معجزات پھر وہاں پر ظاہر ہوئے. اور آخری بات ناظرین یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان جادوگروں کے دل میں بھی ہدایت پیدا ہو گئی. اور فرعون نے جب دیکھا کہ یہ تو میرے بلائے ہوئے جادوگر میرے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، اور اس نے پھر دھمکیاں دینا شروع کی کہ میں تم لوگوں کو پھانسی دے دوں گا، لٹکا دوں گا اور قتل کر دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، اب ہم ترجیح نہیں دینے والے تیری ذات کو اللہ کی آیتوں پر. اب اللہ کی آیتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی ہیں. فقد ما انت قاد انما تقضی هذه الحیات الدنیا. تو یہ تمام باتیں جادوگروں کے دل میں جب جاگزی ہو گئی تو وہ ایمان لے آئے. ناظرین یہ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں اس ربو کی بیان کی ہیں، لیکن چونکہ تسلسل آگے بھی سورہ طٰہٰ کا جاری ہے تو انشاءاللہ مزید کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی ان آیات بینات کو سمجھنے، ان میں غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.